ہمارے جو پاکستانی گھروں میں جوتا الٹا پڑا ہو یا کینچی اگر کوئی بچہ چلا رہا ہو تو اکثر ہوتا ہے کہ یہ فائٹ ہو جائے گی، یا حتیٰ کہ نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز کو جو کونے سے فولڈ کر دینا ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ وہ شیطان نماز نہ پڑھ لے، سبحان دیکھیں آخر وہ بھی اس کو دل چاہتا ہے کبھی نماز پڑھنے کا، وہ نماز پڑھ لے گا، آپ کلمہ بھی پڑھوا دیں اس کو، اور وضو کر کے آیا تھا برو. اچھا ہاں وہ آپ کا گیزر بھی خراب تھا اور ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آیا شیطان، اللہ اکبر. اور وہ آتا ہے بھاگ کے آتا ہے اور آپ نماز فولڈ کر دیتے ہیں. یہ وہ کہتے ہیں میں اس دفعہ بھاگ کے جاؤں اللہ اکبر کہہ دوں گا آپ کے چلنے کے لیے. یار یہ چیزیں پیدا کہاں سے ہوتی ہیں؟ یہ کیسے معاشرے میں آتی ہیں؟ کہ کوئی بزرگ خواب دیکھتے ہیں وہ اپنے مریدوں کو بتاتے ہیں؟ اچھا مصحف بھی کھلا رہتا ہے، مصحف بند کر دو، ارنو کون پڑھ لے گا اگر کھلا رہ جائے گا، ایسا بھی کوئی سین ہے؟ یہ بھی سین ہے میرے خیال میں کہ اس میں تو کچھ ہے نہیں واقعی نہیں. اگر فار ایگزامپل مصحف کھلا رہ جائے تو ذرا بھید بھی ہے کہ کوئی پڑھ نہیں رہا تو بند احترام کی وجہ سے ڈیفینیٹلی، لیکن اس کے ہمارا جو احترام ہے نا برو وہ پرو میکس ہے ہمارا، جو ہمیں پڑھنے سے روک دیتا ہے. ہمارا ہم غلاف میں لے کے نا وہ دیکھیں جو یہ کانسیپٹ ہے غلاف میں ریشم کے، اسپیشلی دیکھیں عام غلاف پہ پلیز گستاخی نہیں کرنی، لپیٹ کے اتنا اوپر رکھنا ہے کہ ایکسیسیبلٹی میں بھی نہ ہو، سیڑھی لگا کے جو ہے نا اوپر. یار آئی تھنک آپ لوگوں کو بھی وقت یاد ہوگا بچپن میں ہم نے مصحف قرآن کو ایسے ہی دیکھا ہے، ایسے ہی دیکھا اپنے گھروں میں اوپر پڑھائی دیکھا ہے، اور عام روٹین میں کبھی اس کو اتارنا نہیں ہے. جی جی اور کبھی اتار لیا تو وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی اور بڑا کمپلیکیٹڈ، چومنے سے پہلے بھی نہیں، یعنی کھولنے سے پہلے چومنا ہے بڑا، اور پڑھنے کے بعد بھی چومنا ہے. اچھا میں نہیں کہہ رہا چومنا بدعت ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ بیڈ سائڈ ٹیبل پہ قرآن اگر پڑھا ہو ہمارے پاکستانی یا انڈین معاشرے میں، کہیں آپ کھڑے ہوں گے تو بے ادبی نہ ہو جائے، تو بھائی واللہ العظیم قرآن کی بے ادبی یہ ہے کہ اس کو پڑھا نہ جائے، اس کو دور رکھ دیا جائے، دن گزر جائے اور آپ اسے کھول کے نہ پڑھے ہوں. ابو موسیٰ الاشعری کیا کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، لوگوں مجھے حیا اور شرم آتی ہے کہ میرا ایک دن گزر جائے میں نے قرآن کھول کے نہ پڑھا. تو قرآن کی طرف گزرتے ہوئے کمر ہو جانا اٹس ناٹ بے ادبی، ٹھیک ہے. قرآن اگر آپ کے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ ہے، قرآن کو ساتھ رکھیں، اپنے پاس اپنی فرنٹ پاکٹ میں رکھیں، ٹریول کے دوران آپ سے کھول کے پڑھ سکیں. اور حتیٰ کہ قرآن اگر چل بھی رہا ہے، یہ بھی مسئلہ ہے ہمارا کہ اگر قرآن چل رہا اور آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ ویسے سن رہے ہیں تو یہ بھی نہیں ناٹ الاؤڈ، جب تک آپ ایسے اٹینٹو ہو کے نا آپ صرف قرآن کو نہیں سن رہے. ٹھیک ہے ہم یہ مانتے ہیں بات کہ قرآن کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے کہ ہر کوئی اپنی گپے مار رہا ہے وہاں پہ پیچھے قرآن چل رہا ہے، نہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. بٹ اف اینی ون از لسننگ ٹو قرآن اور وہ سب کانشیس جو کہ اپنے کام ہے، کوکنگ کے لیے کانشیس ایفرٹ خواتین کو نہیں چاہیے ہوتی. خواتین تو فون پہ بات کرتے کرتے ماں جی سے کوکنگ کر رہی ہوتی ہیں اور وہ قرآن کو سن رہی ہیں اور قرآن ترجمے کے ساتھ چل رہا ہے، تو اٹس الاؤڈ، یو کین ڈو دیٹ. اچھا یہ بھی پہلے بتائیں قرآن کو وضو کے بغیر کھولنا یا پڑھنا کیسا ہے؟ اس میں تو پھر اختلاف آ جاتا ہے نا، ایک سائڈ کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے، دوسرے سائڈ کے لوگ کہتے ہیں آپ کر سکتے. لیکن جنرلی آپ کا کیا مشورہ کے لیے؟ جنرلی تو وضو کے بغیر آپ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ خاتون جو اپنے ایام سے گزر رہی ہے وہ وضو وہ مسئلہ اور ہے اس کا، ہاں وہ بھی پڑھ سکتی ہے، وہ بھی پڑھ سکتی ہے، اور حتیٰ کہ وہ قرآن کھول کے بھی پڑھ سکتی ہے، بٹ شی ول ناٹ ٹچ the Arabic words. She can wear a glove، وہ اپنے دوپٹے کا استعمال کر سکتی ہے. اور اگر وہ حافظہ ہے تو وہ قرآن پڑھ سکتی ہے، بالکل، بلکہ اس کو وہ نمازیں نہیں پڑھ رہی، وہ اور اپنے باقی کام نہیں کر پا رہی، تو اس کو قرآن سے بھی محروم کر رہے ہیں، وہ اللہ کا ذکر بھی نہیں کر سکتی، وہ کہ دعا بھی نہیں کر سکتی. بالکل. تو ہمارے یہاں نا بہت سارے بڑی زبردست بات کی ہے کہ بندہ نا یعنی کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ اتنا تکلف کر لیتا ہے کہ اچھا قرآن پڑھنے کا دل تو کر رہا ہے لیکن وضو کرنا پڑے گا، چلو چھوڑ ہی دو. امیجن کریں کہ شیطان نے ایک ایسی پٹی پڑھائی ہے کہ یار آپ ٹھیک ہے وضو نہ کرو، ایٹ لیسٹ ہاتھ دھو لو، بہتر ہوتا ہے. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے، فار ایگزامپل اتنے آپ لیتھارجک ہو، ایٹ لیسٹ اوپن اپ دا قرآن، اس کو پڑھو، سمجھ کے پڑھو. اور بیسک ایسنس قرآن مجید کی کیا ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیات پر غور کیا جائے اور نصیحت پکڑی جائے اور اس کو امپلیمنٹ کیا جائے اپنی زندگی کے اوپر. اچھا وہ جو قرآن کے میں نا یہ ان ٹرینڈس کے پیچھے نا کوئی ایک وہ ہوتا ہے، ایک اوریجن کنفیوژن. لا یمسہ الا المطہرون، یہ آیت ہے نا، اس کو وہی ٹچ کرتے ہیں جو صرف پاک ہیں. واقعہ کیا یہ فرشتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ فرشتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو اور مومن ویسے ہی پاک ہوتا ہے، چاہے وہ وضو کی حالت میں ہے، مومن کبھی نجس نہیں ہوتا. تو اور اسپیشلی حضرت عائشہ سے اللہ کی میں نے کہا مجھے میرا پرے میٹ پاس کر دو، تو حضرت عائشہ اپنے گھر میں تھیں، تو آپ نے کہا کہ میرا یا رسول اللہ ان اے اسٹیٹ آف مینسز، تو آپ نے کہا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے وہ، مجھے ہاتھ سے پاس کر دو، تم داخل نہ ہو لیکن ہاتھ سے مجھے پاس کر دو. تو مومن کبھی پلیت نہیں ہوتا. ہاں
اب اس میں یہ بھی ایکسٹریم ڈالیں. آئیڈیلی تقوی کے لیولز ہوتے ہیں نا, بہترین تو یہ ہے کہ آپ وضو کریں اور آپ شلوار قمیض پہنیں اور آپ کے پرفیومڈ ہو اور آپ پہ خشوع خضوع کے ساتھ بیٹھیں اور قرآن پڑھیں. آئیڈیل ہے, بٹ ہم بات کر رہے ہیں کہ الاؤڈ کیا ہے.